اوورسیز پاکستانیز اور کشمیریز برطانیہ میں مختلف شعبۂ زندگی میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ کاروبار ہو یا پروفیشنلزم، ہر میدان میں اوورسیز پاکستانیز اور کشمیری آگے بڑھ رہے ہیں، جو لائق تحسین ہے۔ خلوص نیت سے کی جانے والی محنت اور کوشش کبھی رہ نہیں جاتی۔ ہماری کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کی کامیابیوں اور اچیومنٹ کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ عام لوگ بھی ان کے تجربات، خیالات اور کردار سے مدد اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت کامیابیوں کی بے مثال قابل فخر تاریخ رقم کی ہے۔ سلاؤ میں مقیم برطانیہ کی بڑی سماجی کاروباری شخصیت چودھری تبسم شعین، جنہوں نے برطانیہ قیام کے چند سالوں میں ہی کاروباری دنیا میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں، ان کا شمار اس وقت برطانیہ کی بڑی کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے۔ وہ اس وقت پراپرٹی اور سیکورٹی کمپنی کے سربراہ ہیں۔ وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت برطانیہ میں کامیاب بزنس مین ہیں۔ ان کا آبائی تعلق آزاد کشمیر کے ضلع بمبر کے گاؤں بوکن سے ہے۔ ان کی شخصیت اور کامیاب زندگی کے حوالے سے انٹرویو کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ سلاؤ کے بہترین رہائشی علاقے فارنم کامن میں واقع ان کے وسیع رقبے پر محیط بہت بڑے گھر پہنچنے پر انہوں نے ہمارا استقبال خود مرکزی دروازے پر کیا، گرم جوشی کے ساتھ مرکزی دروازے پر گلے ملے اور خود ریسیو کر کے ہمیں گھر کے اندر تک لے کر گئے۔ انٹرویو سے قبل ڈرائنگ روم میں کافی دیر ان سے زندگی کے مختلف امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ چودھری تبسم شعین نے اپنی زندگی میں ہونے والے مختلف واقعات اور اپنی جدوجہد سے آگاہ کیا۔ ہمارے ساتھ پنچایت بھی اورنگزیب چودھری میں مہمان ہیں، برطانیہ میں مقیم ممتاز سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت جناب چودھری تبسم شعین صاحب۔ ان کا شمار برطانیہ کے ممتاز اور معروف اور کامیاب بزنس مین ہوتا ہے۔ چودھری صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام پنچایت اورنگزیب چودھری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ آپ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کے حوالے سے آپ کے جو بچپن کے جو شب و روز ہیں اور بالخصوص آپ کو برطانیہ کب آنا ہوا اور کیسے آنا ہوا؟ جی، بچپن میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ ہی جدھر ادھر ان کی پوسٹنگز ہوتی رہی۔ زیادہ تر وقت پشاور میں گزرا، تو میٹرک بھی وہاں سے ہی پی ایف اسکول، پی ایف ماڈل اسکول پشاور سے میں نے کیا۔ اس کے بعد کالج بھی پی ایف کالجز میں رہا، پھر گریجویشن بھی اور ماسٹرز بھی، ماسٹرز بزنس ایڈمنسٹریشن، وہ بھی میں نے ادھر سے ہی کیا۔ آپ کا آبائی تعلق کس شہر سے ہے؟ آبائی تعلق تو میرا ڈسٹرکٹ بمبر میں گاؤں ہے بوکن، وہاں سے جی ہمارا تعلق ہے۔ تو بوکن کے آپ چودھری ہوئے جی؟ بوکن کے الحمدللہ جی، بالکل بوکن سے تو ہماری یادیں ہمیشہ پھر رہیں گی۔ بمبر میں تو بڑی بڑی تاریخی شخصیات ہیں، وزرائے اعظم، بڑے جنرل، بڑے بڑے جنہوں نے پاکستان کے اندر بڑی تاریخ رقم کی۔ آپ کا تو بڑی تاریخی دھرتی سے بہت اچھی دھرتی سے جی، بہت کوئی شک نہیں اس میں، بہت نام ہے ہمارا بمبر کا۔ تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے ہم کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں اور اپنے علاقے کے لیے کچھ کر کے دکھائیں۔ تو انگلینڈ آپ کا جو سب کیسے آنا ہوا؟ کیا اسباب بنے آپ کے یہاں انگلینڈ؟ جیسے ہم سارے لوگ آتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے بندہ سوچتا ہے کہ لائف از مچ بیٹر ہیئر ان یو کے، تو اس لحاظ سے ہم نے بھی پھر ان دنوں میں ہائی اسکل مائگریشن پروگرام ان کا چل رہا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ کون سے؟ یہ 2009 میں جی، فیبرری 2009 میں میں نے امیگریٹ کیا تھا۔ تو ود مائی فیملی اسٹارٹڈ فرام اسکریچ، تو آرٹ جاب جو بھی شروع آپ کا کیا یہاں پہ اپنے سلاؤ میں جب آپ لنڈن میں آئے تو آپ سلاؤ میں؟ ہاں جی، میں سیدھا سلاؤ میں ہی آیا تھا، اور یہاں سے بیچ میں کچھ عرصہ 1 سال 1.5 جو ہے وہ ووکنگ سرے میں شفٹ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ 9-10 سال میں آپ آئے، 2009-10 میں آپ برطانیہ آئے، تو اتنے چند سالوں میں آپ نے کس طرح ترقی، کامیابی کی، مناظر طے کی؟ آج آپ کا کاروبار، آپ کی شخصیت بڑے اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہے، سر کیسے ممکن ہوا؟ پہلے تو جی اللہ کا سب کرم ہے، جب اللہ کی طرف سے مدد ہو تو ہر کام آپ کا سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی میرے والدین، ان کی بہت ساری دعائیں، میری زندگی میں سب سے بڑی خوبی یہی رہی ہے کہ والدین نے جو کچھ بھی حکم کر دیا ہے میں نے آمین کر کے بس
اس کو آرڈر سمجھ کے پورا کیے. تو شاید اللہ کو وہی جو ہے والدین کی کو بھی دعاؤں کی پسند دعا آ گئی. ہے. ہاں جی. تو اینڈ آف دا ڈے محنت بھی آف کورس، محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. تو کاروبار کے ساتھ منسلک ہونے کے کیا اسباب بنے؟ کس طرح کاروبار کی طرف آپ کا ذہن بنا کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے؟ جی میں آگے دیکھتا بڑھنا تھا ہے. سیکورٹی جابس جو کر رہے ہوتے تھے، سپروائزر، سیکورٹی سپروائزر تھا، پھر مینیجر ہوا. تو آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ یہ میں اپنی کمپنی کیوں نہ بناؤں کہ جس سے میں خود اپنا جو بڑا میسج ہے ہمارے تمام ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ خود کام کر رہے تھے، تو آپ کو انسپائرنگ ہوئی کہ آپ نے کیوں نہ خود اس کو انیشیٹ کیا جائے، اور پھر آپ نے انیشیٹ لیا اور ترقی کی مناظرات میں طے کیا. اٹ وازنٹ ایزی. یہ جو سیکورٹی ایس آئی اپروو کمپنی جو ہے سیکورٹی انڈسٹری اتھارٹی، ہم اپروو کانٹریکٹر ہیں، اور پورے یونائٹڈ کنگڈم میں جو ہے وہ 600 سم تھنگ کمپنیز ہیں جو کہ اپرووڈ ہیں. ایسے ان میں سے ایک ہم بھی ہیں. جی ہاں. تو ونس یو آر ایس آئی اپرووڈ تو آپ کو ہر قسم کے کانٹریکٹس ملنا ذرا باقی کمپنیوں سے آسان ہو جاتے ہیں. تو لاٹ آف لیگل پیپر ورک اور وہ سب کچھ تھا، چیکنگ، انسپیکشنز اینڈ آڈٹس، آل دیٹ. اس کے بعد جو ہے میں ساتھ ساتھ میں جاب بھی کر رہا تھا اور ساتھ اپنی کمپنی کے اپروول کے لیے بھی کوشش کر رہا تھا. ونس آئی گاٹ مائی کمپنی اپرووڈ دین کانٹریکٹ ملنا شروع ہوئے، آپ کا کاروبار بڑھتا گیا اور آپ ترقی کی طرف بڑھتے رہے. اللہ نے جو ہے راستے کھولنا شروع کر دیے. تو ایک فرسٹ کانٹریکٹ میں ہم نے جو سروسز اچھی پرووائڈ کی، تو لنکس بنتے گئے، تعلقات بنتے گئے، ریفرنس بنتا گیا. آپ یہ کنسٹرکشن کی طرف بھی آئے، پراپرٹی کی طرف بھی آئے؟ ہاں جی. ہم نے جو ہے ایک کنسٹرکشن کمپنی بھی ہماری ہے، اس میں ہم نے فرام اسکریچ جو ہے پلاننگ پرمیشن کر کے کونسل سے پلاٹس لے کے اس کے اوپر پھر گھر بنانے کی پلاننگ پرمیشن لے کے فرام اسکریچ گھر بناتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں. یہ اپنا ہمارا گھر بھی ہم نے اسی طرح جو ہے فرام اسکریچ سارا. تو پراپرٹی کی طرف آپ کیا اسباب بنے؟ وہ کس طرح آپ کو انسپائرنگ ملی کہ نہیں میں نے پراپرٹی کی طرف جانا ہے؟ آپ سیکورٹی کا، آپ کی کاپی تو بڑی کامیاب چل رہی جی، وہ بھی ماشاء اللہ سیکورٹی والی کامیاب چل رہی ہے کام. لیکن دنیا میں اگر آپ کہیں بھی دیکھیں تو جو بگ بزنسز، ون آف دا بیسٹ بزنسز ہیں وہ پراپرٹی ریلیٹڈ ہی ہیں. آپ کو کوئی بھی آپ نام اٹھا لیں وہ پراپرٹی میں ضرور ہوں گے، چاہے پاکستان ہے، یو کے ہے، یا اینی ویئر ان دا ورلڈ. سو آئی تھاٹ کہ وائی ناٹ میں بھی جو ہے وہ کوشش کرنا شروع کروں. وی ہیو بین ویری سکسیزفل الحمدللہ. تو الحمدللہ یہاں برطانیہ میں کامیاب بزنس کیا. تو اس بزنس کے کچھ ثمرات، کوئی فوائد پاکستانی کمیونٹی کو، بالخصوص پاکستان کو، ملک آزاد کشمیر کو، وہاں پہ بھی آپ کی کوئی ہے پروگرام؟ ہاں جی بالکل ہم کر رہے ہیں، خصوصاً اپنے جو آزاد کشمیر میں. ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک ہاسپٹل، ہارٹ ہاسپٹل جو ہے، اس کے لیے ہم جو ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ڈونر ہیں. اس کا کافی ہم دیکھ رہے ہیں. اس علاقے میں ہمارے میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا. لوگ ٹریول کرتے ہوئے گاڑیوں میں اسلام آباد، لاہور جاتے ہوئے راستے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. سو وی تھاٹ کہ وائی ناٹ اپنے آزاد کشمیر میں، اپنے ایریے میں کوئی ایسا کام کیا جائے کہ لوگوں کا بھلا ہو سکے. یہ آپ کا جو ہاسپٹل یہ کہاں پہ ہوگا؟ میرپور میں؟ میرپور، مین میرپور میں ہی ہے. یہ کس لیول کا سروسز پرووائڈ کرے گا؟ ویسے تو وہاں پہ بڑے ہاسپٹل ہیں، علاج معالجے کے حوالے سے، پھر بھی لوگوں کو شکایت ہے کہ اس طرح کی فیسلٹی وہاں پہ میسر نہیں ہے. تو آپ کی جو ہاسپٹل وہاں پہ بنایا جائے نہیں، ٹاپ آف دا رینج ہم جو ہے اکوپمنٹ بھی ٹیچنگ، ول بی ٹیچنگ ڈاکٹرس کہ ہارٹ کی طرف جو ہے کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. اکوپمنٹ سارا ادھر سے انگلینڈ سے جا رہا ہے اس کے لیے. تو ون آف دی بیسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں. ہاسپٹل جس طرح آپ نے ذکر کیا تھوڑی سی اب، کیونکہ یہ بھی لوگوں کو آبویسلی بڑا کنسرننگ ہے لوگوں کو، بالخصوص جب ہمارے لوگ واپس پاکستان آزاد کشمیر میں جاتے ہیں تو اگر ہیلتھ کا اللہ نہ کرے کوئی ایشو بن جائے تو کافی سفر کرتے ہیں. تو یہ کس طرح آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا اور کیوں آیا، اور کس طرح کی اس کے اسباب بنے کہ آپ کو اس طرف آپ نے سوچا کہ ہاسپٹل بنایا جائے؟ جی ہمارے کلوز ریلیٹیو جو ہیں وہ اس طرح ہی علاج کے لیے ان کو اچانک درد ہوا سینے میں. تو there was nothing around، کوئی نزدیک ایسا ہاسپٹل فوری اچھا نہیں تھا. یہ بیمر کا واقعہ؟ ہاں، بیمر کے ساتھ گاؤں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جاتے ہوئے گاڑی میں ہی فوت ہو گئے. تو آئی تھاٹ کہ یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ہم، اللہ نے قدرت بھی دی ہے، اللہ نے کرم کیے ہوئے ہیں
تو وائی ناٹ کہ ہم کوئی فلاح کے کام کے لیے بھی سوچیں. تو پھر بیرسٹر عابد صاحب ہی از اے گڈ فرینڈ, ہی از دا ون ہو از ڈوئنگ آل دیٹ فار دا ہاسپٹل, جو خود سارا بھاگ دوڑ کر کے بنا رہے ہیں. تو ان کے ساتھ پھر میں نے جو ہے وہ مل کے جو سب جب انسان کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہو, بالخصوص برطانیہ میں, تو اس کے ذہن میں بڑے سوالات آتے ہیں. تو کبھی خیال آیا کہ آپ نے سیاست کی طرف بھی کیوں, عموماً آزاد کشمیر پاکستان میں بالخصوص برطانیہ میں بھی جو ہماری کمیونٹی ہے, جب ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر تھوڑا سا دنیاوی ٹھوٹا بھی بنائیں. جی ٹوٹا کا تو جی میں اتنا کوئی نہیں انٹرسٹ, لیکن ہاں جی ہر کسی کو سیاست میں ووٹنگ کے حد تک ضرور حصہ لینا چاہیے. اسی سے ہمارا ملک چینج ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جو سب سے بہترین چیز ہمارے یو کے میں ہے کہ جی ووٹس کے ذریعے آپ اپنے سارے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. تو سیم میں اگر وہاں پہ یہی سوچ ہو جائے کہ ہم نے پارٹی کو یا برادری کو نہیں دیکھنا, ہم نے ایسا انڈیویجول دیکھنا ہے ول بی گڈ فار دا کنٹری, جو ملک کے لیے کچھ کر سکے, وہ اس کو ووٹ دیں. تو اگر یہ آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے ہمارے لوگوں میں, تو انشاءاللہ میں تو یہی پیغام دیتا ہوں کہ ہر کوئی جو ہے ضرور سیاست میں انٹرسٹ رکھے. ضروری نہیں ہے کہ آپ الیکشن ہی لڑیں تو وہی, لیکن پھر بھی آپ ملک کی بہتری کے لیے ووٹنگ کے ذریعے بھی آپ کی جو خدمات ہیں, جو آپ کی صلاحیتیں ہیں, اگر آپ کو موقع دیا جائے آزاد کشمیر کے حوالے سے, میں جو بالخصوص بات کروں گا کہ وہاں پہ ایک اوورسیز کی نشست بھی مختص ہے, تو کیا آپ اس کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ الحمدللہ آپ کے پاس بڑی صلاحیتیں ہیں, اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہوا ہے, تو کیا آپ اس طرف بھی ان فیوچر آپ کا کوئی ذہن ہوگا؟ جی اپنے علاقے کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی میں کر سکوں گا وہ ضرور کروں گا, چاہے وہ اپرچونیٹی مجھے کوئی وہ ملے یا نہ ملے, جو کچھ میرے بس میں ہوگا وہ میں ضرور کروں گا. جو سب زندگی میں آپ نے اوبیسلی بڑے نشیب افراد دیکھے ہوں گے, بڑی تکالیف بھی دیکھی ہوں گی, بڑے ادوار سے آپ گزرے ہوں گے, تو کوئی ایسا یادگار واقعہ جس سے آپ شیئر کریں جو ہمارے ناظرین کے لیے بڑی نصیحت امیز کوئی بات ہو, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات؟ دیکھیں جی یہاں پہ اب اس ملک نے جہاں بہت کچھ مجھے اللہ نے اس ملک سے عطا کیا ہے, تو کچھ جو ہیں پھر کمیاں بھی رہ جاتی ہیں کہ جو میرے ذات خاص طور پہ جو ہے والد صاحب کے حوالے سے, میں والد صاحب جب فوت ہو گئے تو آخری دنوں میں بہت زیادہ کوئی بیمار نہیں ہوئے, تھوڑے سے ہی بیمار ہوئے, تو نیکسٹ ڈے فوت ہو گئے. تو وہ ریگریٹ جو ہے نا مجھے رہتا ہے کہ if I was in Pakistan I would have been next to him, maybe I could have done something better. بٹ ہمارا یہ تو ایمان ہے کہ جی زندگی جتنی ہے اتنی ہی رہنی ہے, لیکن یہ ریگریٹ جو ہے نا کہ جی ان کے آخری ٹائم پہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا, اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. آخری بات بھی میری جو ان سے ہوئی تو میں نے کہا میں ہمیشہ جب بھی ابو کو سلام فون پہ کرتا تھا نا, تو والد صاحب میرے اتنا پہلے 3 دفعہ کہتے تھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, پھر کہتے تھے وعلیکم السلام. تو اس دن آخری دن میں نے فون کیا نا تو ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی. میں نے کہا ابو جان السلام علیکم, تو پھر بھی انہوں نے, آپ یقین کریں, پھر بھی انہوں نے 3 دفعہ بسم اللہ کہا. اس حالت میں بھی بڑے بیمار ہو گئے تھے, کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پھر اس کے بعد وعلیکم السلام نہیں کہہ پائے, کہتے ہیں بیٹا کہانی مک گئی ہے. میرے سے اس کے بعد بات نہیں کرنی ہوئی اس سے. پھر میں نے فون جو ہے وہی آخری بات میری ہوئی, پھر اس کے بعد دیکھیں یہ بڑی نصیحت امیز بات ہے کہ انسان آج ترقی اور کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں, تو اس کے باوجود اپنے والدین کے ساتھ ان کا لگاؤ, ان کا سلوک, ان کا برتاؤ, ان کا پیار و محبت واقعہ قابل رشک اور قابل فخر ہے. یقینی طور پر اللہ پاک نے آپ کو اسی حوالے سے اتنی بڑی نوازات سے نوازا ہے. تو جو سب واقعتاً انسان کے اندر زندگی میں ریگریٹ بھی آتے ہیں, تو کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات جو آپ کے لیے قابل فخر ہو, جس سے آپ کو دلی تسکین راحت ملے کہ آپ نے یہ زندگی میں جو کام کیا تھا یہ میرے لیے بڑا باعث اطمینان اور باعث خوشی ہے؟ اطمینان تو یہی ہے جی, والدین کا, والد صاحب چلے گئے ہیں تو اس کے بعد بھی کم از کم دلی سکون مجھے یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جو ان کے لیے جو خدمت کر سکتا تھا ہر حکم ان کا بجا لایا ہے. ایون اب ان کے فوت ہونے کے بعد بھی انہوں نے کچھ مجھے انسٹرکشنز دی ہوئی تھیں کہ یہ فلاح عامہ کے حوالے سے انہوں نے انسٹرکشن, ان کا علاقے میں بھی یہی مشہور تھا کہ
ہر غریب کے لیے جو کچھ ان کے بس میں ہوتا تھا وہ کرتے تھے. انہوں نے مجھے بیماری سے پہلے کہا ہوا تھا کہ یہ کام ابھی کرنے ہیں, تو وہ ان کو بجا لا رہا ہوں, اور مجھے بڑی دلی سکون ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب نے جو مجھے حکم دیا ہوا تھا میں اس کے لیے کہا. خاندان اپنے کے لیے جو کچھ میرے بس میں ہوتا ہے, whether somebody is against me یا میرے ساتھ ہے, لیکن میرا پوری فیملی کا میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھلا میں کر سکوں وہ میں کرتا ہوں. کن باتوں سے آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے, نفرت ہے, آپ بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں؟ کوئی ایسا کمیونٹی کے اندر کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات جس کو آپ کو بڑا ہی مطلب ہے ڈسٹرب کرے؟ دوگلا پن, اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کے منہ پہ کوئی بندہ کچھ ہے, سائڈ پہ ہو کے کچھ ہو, جو کچھ آپ کے اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے. یو شوڈ بی اسٹریٹ فارورڈ. اگر کسی کی بات کوئی بری لگ رہی ہے جسٹ سے اٹ آن دا فیس, یہ نہ ہو باہر جا کے آپ کہیں یار یہ تو ایسا ویسا. اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ان سے ذرا کون سے لوگ آپ کو پسند ہیں؟ مطلب ہے آتن طبیعتاً کیسے مزاج, کس طبیعت کے لوگ آپ کو پسند ہیں, جو باتیں آپ کو پتہ ہے جی. دیکھیں جو بھی ہر شخص جو اسٹریٹ فارورڈ ہے, محنتی ہے, تو اس کو ساری دنیا ہی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہے. تو میں بھی ایسے لوگوں کو جو ہے ان کو دیکھتا ہوں جو رول ماڈلس ہیں, ان کو فالو کرنے کی کوشش. برطانیہ کے جو حالات بن رہے ہیں, میں بالخصوص معاشی حالات پوری دنیا کے بڑے ٹینس ہو رہے ہیں, بڑے مشکل ہو رہے ہیں, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب انٹرنیشنلی اس مہنگائی کے حوالے سے جو معاشی حالات اتنے تنگ آ رہے ہیں, تو کہاں ہم کھڑے ہیں اور حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ حالات جی ڈیفینیٹلی حالات ساری دنیا میں جس طرح ٹائٹ ہیں, ادھر یو کے میں بھی تھوڑا حالات خراب ہوئے ہیں, لیکن ان ممالک میں رول آف لا ہے, کورٹس وغیرہ ڈیسیجنس صحیح کرتے ہیں, آن ٹائم کرتے ہیں, تو دیز پیپل دے ول گیٹ بیک. کبھی کبھار اونچ نیچ تو ہر معاشرے میں آئی جاتی ہے, لیکن جس طرح ان کا نظام ہے یہ اپنے انصاف کے ساتھ چلتے رہیں گے تو ان کا پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں. پاکستان کی معیشت آپ کے سامنے ہے, ہمارا وطن ہے, عزیز وطن ہے, ہمارے آبا و اجداد کی وہاں پہ قبریں ہیں, تو پاکستان کے حالات دیکھ کر آپ کے کیا جوابات ہوتے ہیں, بالخصوص معاشی حالات, سیاسی حالات, عدم استحکام؟ جی جس طرح باقی سارے ہیں, ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے دیکھ کے, اور کوشش ہوتی ہے کہ جو بہتری ہم اوورسیز کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں. یہاں کی جو نوجوان نسل ہے, بالخصوص ہمارے وسیع پاکستانی اور کشمیر, ہم کس طرح انہیں راغب کر سکتے ہیں, کس طرح انہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر پاکستان جائیں, وہاں کے کلچر کو, سوسائٹی کو باضابطہ طور پر دیکھیں اور وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیں اور سرمایہ کاری کریں؟ کس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کو اس کلچر کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ سرمایہ کاری کے حوالے سے تو پالیسیز جو ہیں ہماری معاشی پالیسیز پاکستان کی اگر اس حوالے سے اچھی ہوں کہ فارن انویسٹمنٹ آ سکے تو ہی لوگ جائیں گے. اور دوسرا جو لوگ یہاں کے جس چیز سے ڈرتے ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے وہ یہ قبضہ مافیا. تو لوگ سمجھتے ہیں دیر انویسٹمنٹ از ناٹ سیف. یہاں کے جو نوجوان بچے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے ایکسپیرینس میں؟ کس دوسروں کو تو جی کیا کہیں, میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تو جو وراثت کے مطابق جو قوانین ہوتے ہیں ان کے مطابق میں نے دیکھنا شروع کیا کہ کیسے ٹرانسفر وغیرہ ہو سکتی ہیں. تو دوسروں کا کیا کہوں, میں خود اتنا الحمدللہ وہاں پہ ہی ہم پیدا ہوئے, وہاں کے سسٹم کو سارا جانتے ہیں. اثر رسوخ بھی الحمدللہ ماشاء اللہ, ہاں جی فیملی ساری کا اچھا ہے. اس کے باوجود ہمیں پرابلمس فیس کرنی پڑی. ہو گئی الحمدللہ چیزیں ساری, لیکن ہمیں فیس کرنی پڑی. تو اس دوران میں نے دیکھا کہ جن کا کوئی مطلب پہچان نہیں ہے یا کوئی پیسہ نہیں آفر کر سکتا یا کچھ, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کس طرح حالات پاکستان کے اس حوالے سے اوورسیز جو کمیونٹی کے جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, جس طرح آپ نے کافی کا ذکر کیا, یہ کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا سجیشن ہے؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا جی, جسٹس. جس طرح یہاں پہ سسٹم ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں صحیح ہوں میں کورٹ چلا جاؤں گا, آئی ول گیٹ واٹ از مائی رائٹ. وہی بس ایک انصاف ہونا شروع ہو جائے, باقی کام سارے ٹھیک ہو جائیں گے. جب انصاف نہیں ہوتا, کیسز
Frustration साल, आती है, बिल्कुल। हाँ जी, 20-20 साल के ऐसे चलते रहते हैं, डिसीजन नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर लोग आप कोर्टों में बाहर फैसला करने का सोचते हैं, फिर मसाइल बढ़ते हैं। अब क्या पाकिस्तान में भी कोई सरमायाकारी पर्सनली कोई बिजनेस करना चाहेंगे? ऑनेस्टली जो पिछला 2 साल गुजर रहे हैं उसमें जो कंडीशन थी, अब आप छोटी मिसाल से शुरू करता हूँ, आप £1 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, वो उस वक्त अगर 200 का था अब तो 450 पाउंड, तो आप 350-400 पे जा रहा है, तो यू डोंट इवन गेट योर इन्वेस्टमेंट बैक। चाहे प्रॉफिट आपको मिले भी वहाँ पे, लेकिन जब आपने वापस कन्वर्ट कन्वर्ट करने हैं पाउंड्स में, तो फिर आपकी असल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। तो जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, कानून नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। में काम का दौर चल रहा है, अल्लाह करे ये ख़त्म हो, हालात बेहतर हों, तो आप कोई इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में शुरू करना चाहेंगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह। मैं जी राजा फारूक साहब से जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, मैं जाके मिला भी था, और हम तकरीबन नज़दीक पहुँचे हुए थे कि मीरपुर में एक बहुत बड़े लेवल पे जो है इन्वेस्टमेंट, कई मैंने अपने यहाँ के करीबी जो दोस्त बिजनेसमैन हैं उनको भी करीब किया हुआ था, तो उन्होंने हमें जगह भी ऑलमोस्ट एलोकेट कर दी थी। लेकिन फिर उसके बाद जो हालात बनना शुरू हुआ, तो वी थॉट कि नहीं, फिर ज़रा वेट किया जाए। नसीहत अपनी कम्युनिटी को करना चाहे जिससे उनकी कोई असलाह हो सके, उनमें कोई बेहतरी आ सके, आपके नज़दीक है? जी, अपनी कम्युनिटी को यही कहूँगा कि जी स्टे यूनाइटेड, और कोशिश करें कि एक दूसरे की हेल्प करें, और इस मुल्क में तो मेहनत करें तो आपको ज़रूर उसका अजर मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह। तो ये कहूँगा कि जी पॉलिटिक्स में ज़रूर हिस्सा लें, वोट करें। अगर अभी तक आपने चलता टीवी का फेसबुक और यूट्यूब पेज सब्सक्राइब नहीं किया, तो चलता टीवी का फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। आप भी अपने इलाके की आवाज बने और अपनी वीडियो और खबरें चलता टीवी तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है जो हर जगह हर वक्त चलता है।